پیرس 6 ستمبر تا 12 ستمبر 1967۔ یہ پیرس کا ہوٹل مالار ہے۔ اس وقت جبکہ ہماری جہاں گردی پر رشک کی نگاہ کرنے والے کراچی میں اپنے خانوں پر تر لقمے اڑا رہے ہوں گے، یہ آوارہ کوئے بتاں، آوارہ تر بادہ پنیر کے بدمزہ اور سخت سینڈوچ کھا کر بیٹھا اور نمک سلیمانی پھانک رہا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیرس جانے والا جاتے ہی پریوں کے جھرمٹ میں گھر جاتا ہے اور اس کا دن عید اور رات شب برات ہوتی ہے، انہیں یہ جان کر اطمینان ہونا چاہیے کہ ابھی ہم دن بھر کی گردش کے آبلے پھوڑ کر بیٹھے ہیں، دل کے پھپولوں کی باری آتی معلوم نہیں ہوتی۔ ہوٹل مالار کو پیرس کا ملباری ہوٹل کہہ لیجئے تو مذائقہ نہیں، وہی ہیبت، وہی شوکت، وہی شان دل آرائی۔ یہاں ہمیں گھر کا سا آرام میسر ہے۔ اس کے غسل خانے میں ہمارے گھر کی طرح پانی کم کم آتا ہے، بلب کی روشنی خاص طور پر اس لیے دھیمی رکھی گئی ہے کہ کوئی راتوں کو پڑھ پڑھ کر اپنی آنکھیں خراب نہ کرے۔ باتھ روم ایسی تنگنائے غزل ہے کہ ہم نے فوارہ کھول تو لیا لیکن بدن پر صابن نہ لگا سکے، کیونکہ ہمارے قارئین میں سے جو صاحبان کبھی نہائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صابن لگانے کے لیے کوہنیوں اور گھٹنوں کو حرکت دینی پڑتی ہے، اور اس حمام بادگرد کی دیواریں اس قسم کی عیاشی اور خوش فعلی کی گنجائش نہیں رکھتی۔ ایک اور بات اس ہوٹل میں ہمارے گھر کی سی یہ ہے کہ یہاں کوئی ہماری بات سنتا نہیں، سنتا ہے تو سمجھتا نہیں، اور سمجھتا ہے تو جواب نہیں دیتا۔ ہمارا یورپ کا یہ پھیرا پورے 6 سال بعد پڑ رہا ہے۔ 1961 میں یہی دن تھے، بلکہ عجب اتفاق ہے کہ ستمبر کی 5ویں ہی تھی جب ہم نے کراچی سے اڑان کی۔ اس وقت بھی ہم 4 روز کو پیرس میں اترے تھے اور پیرس کی دیدنی چیزیں دیکھ لی تھیں، لیکن اب تو ان کی یادیں ایک خواب کے سمان ہیں۔ آج شام ہم ایفل ٹاور کی طرف جا نکلے تو پھر آسمان چھونے کو جی مچلا، لیکن فقط دوسرے مالے تک جا سکے، تیسرا کسی وجہ سے بند تھا۔ 1961 میں یہ تنہائی کا عذاب نہ تھا۔ ہم 2 آدمی تھے، خریداری ہرچند کے اس وقت بھی اسی طرح کرتے تھے کہ انگلی سے اشارہ کیا، یہ اور وہ، اس کے بعد مٹھی بھر پیسے نکال کر آگے کر دیے کہ لے لو جتنا جی چاہے۔ 2 آدمیوں کے ہمہ وقت ساتھ رہنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کل ہمارے دوست ہاشم نے کہ سفارت خانے میں پریس اتاشی ہو کر آئے ہیں، ہمیں دال بھات کھلا دی تھی، لیکن پرسوں رات ہم پر عجب ماجرا گزرا۔ ہوا یہ کہ سید ولی اللہ نے جو 6-7 سال سے پیرس میں ہیں ہمیں فون کیا کہ کھانا یہیں کھاؤ آج کی رات، میں 8 ساڑھے 8 بجے تمہیں ہوٹل سے آ لوں گا۔ ہمیں یہ بات کچھ پسند نہ آئی کہ وہ کھانا بھی کھلائیں اور لینے بھی آئیں، لہٰذا عذر کر دیا کہ اس وقت ایک اور صاحب نے تکلف کی دعوت کر رکھی ہے، وہاں جانا ہے، آپ کے ساتھ تو گھر کا سا معاملہ ہے، پھر کبھی صحیح۔ انہوں نے فرمایا اچھی بات، میں مجبور نہیں کرتا۔ ہم نے شہر کا نقشہ ہاتھ میں لیا اور شانزہ لیزے کی راہ پکڑی۔ خاصا لمبا چکر پڑا اور محراب فتح تک پہنچتے پہنچتے کچھ سردی نے اور کچھ بھوک نے لہرا دکھانا شروع کیا۔ شانزہ لیزے پر کہ پیرس کی مال روڈ ہے، ہوٹلوں اور کیفوں کی کمی نہیں۔ ہم نے 1-2 کو ٹھٹک کر دیکھا۔ گائیڈ بک کے حوالے سے معلوم ہوا کہ وہاں ایک وقت کا کھانا 70 سے 90 فرانک تک قیمت پاتا ہے۔ سینڈوچ وغیرہ لیے جا سکتے تھے، لیکن ایک تو سور کے قتلوں کا ڈر، دوسرے جہاں نگاہ کی شراب کے شیشے تو ضرور نظر آئے، چائے کافی کا سامان دکھائی نہ دیا۔ یاد رہے کہ یہاں شراب پانی سے سستی ہے، سادہ پانی کی بوتل 1 روپے میں آتی ہے، شراب کا جام 6 آنے 8 آنے میں۔ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں میں ہی پینی چاہیے، لیکن عادت کا کیا کریں، قرض کا پیتے ہیں پانی پر سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ خیر جی میں یہی ٹھانی کہ محراب فتح سے اپنے گھر کا رخ کرو اور گلی کے کونے پر جو کیفیٹیریا ہے وہاں سینڈوچ کھاؤ، کافی پیو اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سو جاؤ۔ سوء اتفاق سے ہم راستہ بھول کر کہیں کے کہیں جا نکلے اور اپنی گلی تک آتے آتے 9:30 کا عمل ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ کیفے بند ہے۔ دور دور تک اور بھی کوئی دکان کھلی نظر نہ آئی۔ چند قدم پر ایک مٹھائی بسکٹوں والے کا اسٹور تھا، وہ بھی بند نکلا۔ ایک نکڑ پر فقط ایک تمباکو سگریٹوں والے کا کیبن کھلا تھا، لیکن معقولات میں سے کوئی چیز اس کے پاس بھی نظر نہ آئی۔ اب بھوک چمک گئی تھی اور اتنی لمبی کالی رات سامنے تھی۔ سوچا کہ ہوٹل کی خادمہ سے کہیں گے کہ بی بی ہمیں 1 کپ کافی کا بنا دو، اور ہو سکے تو ناشتے کے لیے جو ڈبل روٹی آئی ہوگی اس میں سے کچھ مکھن یا جام کے ساتھ عنایت کر دو، جان و مال کو دعائیں دیں گے۔ لیکن وہ عفیفہ اس وقت برتن اوندھائی ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف تھی
ہم نے کچھ دیر تو توقف کیا کہ پروگرام ختم ہو لے، لیکن وہ تو کوئی لمبا ڈرامہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے سلام بھی کھینچ مارا اور یہ بھی کہا کہ ہمارے کمرے کی بتی خراب ہے، لیکن اس نے ٹیلی ویژن سے دھیان ہٹائے بغیر وعلیکم سلام کہہ دیا اور یہ کہ بتی کی بات کل دیکھی جائے گی۔ اب ہم پھر اپنے کمرے میں آئے اور کنڈی لگا کر سوچنے لگے کہ کیا کھایا جائے۔ شاید کوئی ٹافی وغیرہ کوٹ کی جیب میں ہو۔ نہیں، کوئی نہیں۔ پانی ضرور دھرا ہے، لیکن وہ تو پانی ہے۔ ہم اپنے ساتھ کراچی سے اگر کھانے کی کوئی چیز لے کر چلے تھے تو وہ 2 شیشیاں کارمینہ کی تھیں اور 1 نمک سلیمانی کی۔ 2 ٹکیاں کارمینہ کی کھائیں، لیکن وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اے کاش حکیم سعید نے بھوک بڑھانے کی بجائے بھوک مٹانے کی گولیاں بنائی ہوتی۔ اب ہم بستر پر سیدھے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کب صبح ہو اور ناشتہ ملے، لیکن ابھی تو 10 بھی نہ بجے تھے۔ آخر یاد آیا کہ پی آئی اے والوں نے چھوٹا سا سونف کا ایک پیکٹ دیا تھا۔ کوئی تولہ بھر سونف اور 2-3 دانے اس میں چھالیا کے۔ ڈھونڈنے پر نکل آیا۔ ہم نے اس پر دانت تیز کیے۔ سونف تو بجائے خود اشتہا افزا ہے، لیکن چھالیا کام کی چیز نکلی۔ معدے نے درد کی دوا پائی، کچھ خلا پانی سے پر ہوا اور پیٹ کے الاؤ کو دھیما کر کے ہم بستر میں گھس گئے۔ آنا فائر بریگیڈ کا مرزا نسیم کے گھر۔ ہمارے ہوٹل میں کوئی شخص انگریزی جانتا بولتا نہیں۔ یہی حال ہماری فرانسیسی کا ہے کہ رفت گیا اور بود تھا سے آگے نہیں جاتی۔ پڑھنا تو زبان کا ایسا مشکل نہیں، لیکن بولنا فرانسیسی میں سب سے مشکل مرحلہ یہی ہے۔ یہ ظالم لکھتے تو اے سے زیڈ تک سبھی حروف ہیں، لیکن بولنے میں ان میں سے 2/3 کو پی جاتے ہیں۔ پیرس ان کے ہاں پاری ہے، اگرچہ بازے بولنے میں اسے پغیہ بھی بنا دیتے ہیں۔ مشہور سڑک CHAMPELYSEES کو آپ انگریزی میں شاید پڑھیں گے چیمپ الیسیز، جبکہ یہ ہے شانزا لیزے، جس کے سریرا کیفوں میں سنائے جمیل الدین علی گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور دوہوں کے لیے مضمون اکٹھے کرتے تھے۔ ہماری مرغوب سڑک انگریزی کے قاعدے سے بولیوارڈ سینٹ مائیکل ہونی چاہیے، لیکن فرانسیسیوں کے نزدیک بلوار سان میشال ہے۔ ہم میٹرو یعنی زمیندوز ریل میں سفر کرتے ہیں۔ ہمارا بتایا ہوا اسٹیشن کا نام کبھی کسی کی سمجھ میں نہ آیا، نہ کسی کا بتایا ہوا ہماری سمجھ میں آیا۔ لکھ کے بتاتے ہیں تو مخاطب کہتا ہے، اچھا یہ مطلب ہے، تم یوں کہو نا۔ تھک ہار کے ہم نے زبان کا ٹنٹا ہی ختم کر دیا ہے۔ ممکن نہیں کہ شیخ امر القیس بنے، پنڈت جی بالمیک ہونے کے نہیں۔ رستہ پوچھیں تو مہربان فرانسیسی آدھا گھنٹے تک غوں غاں کرتا ہے اور اپنی طرف سے وضاحت سے سمجھاتا ہے، لیکن ہمارے کام کی چیز فقط اس کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اب اشاروں کی زبان پر ایسا عبور حاصل کر لیا ہے کہ راضی کے نقطہ ہائے دقیق تک ان میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اشارہ بھی رنجک چاٹ جاتا ہے۔ ہم کل نیچے میٹرو کے پلیٹ فارم پر پہنچ کر ایک صاحب دل فرانسیسی سے پوچھ بیٹھے، یہ کیمبروں کا اسٹیشن جہاں ہمیں جانا ہے، انگلی سے اشارہ کر کے، ادھر ہے یا ادھر ہے؟ ایسا اکثر ہوا کہ ہمیں جانا مشرق کو ہے اور پہنچ گئے مغرب میں۔ اس بھلے مانس نے ہمارے بار بار کے استفسار کے جواب میں اپنی انگلی سے برابر نیچے ہی اشارہ کیا کہ ادھر نہ ادھر بلکہ گاڑی یہیں آئے گی۔ ہم عاجز آ کر وہاں سے کھسکنے لگے تو ہمیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور زبردستی اسی گاڑی میں بٹھایا جو الٹی طرف کو جاتی تھی۔ ہمارے دوست ہاشم نے کہ فرانس میں تازہ وارد بساط ہوائے دل ہیں، یہ نسخہ دریافت کیا کہ منہ پورا کھول کر آواز نکالو تب صحیح فرانسیسی لہجہ برآمد ہوگا، لیکن خود ان کے ساتھ یہ گزر چکی ہے کہ ایک ریستوران میں انہوں نے کسی چیز کا آرڈر دیا جو 3 فرانک کی تھی، بیرا اس نام سے ملتی جلتی دوسری چیز لے آیا جس کے انہیں 21 فرانک دینے پڑے۔ ممکن ہے انہوں نے منہ پورے سے کم کھولا ہو یا زیادہ کھول دیا ہو۔ بہرحال اب ان کا کہنا ہے کہ جب تک پوری طرح فرانسیسی پر عبور نہ حاصل کر لوں، کم از کم خریداری میں فرانسیسی استعمال نہ کروں گا۔ ان کی یہ احتیاط عین دانشمندی ہے۔ ایک دوست ہمارے انہی کے سے تیراکی کا شوق رکھتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ جب تک اچھی طرح تیرنا نہ سیکھ جاؤں پانی میں نہیں اتروں گا۔ چنانچہ نہیں اترے۔ جب ہم رات کو گھر یعنی ہوٹل کے کمرے میں آتے ہیں تو کاؤنٹر پر جو صاحبہ ہیں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ فرانسیسی میں بتاتی ہیں کہ یہ فون آیا تھا، یہ پیغام ہے۔ ہم شکریہ ادا کر کے اوپر آ جاتے ہیں، انہوں نے پیغام دے دیا، ہم نے سن لیا، الاعمال بالنیات۔ ہمارے دوست مرزا نسیم بیگ یونیسکو میں 13 برس سے ہیں اور فرانسیسی فرفر بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم پر کیا گزرے گی جو مجھ پر شروع کے ایام میں گزری۔ ہم نے کہا ارشاد۔
تب انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مکان لیا تو گھر کے کام صفائی وغیرہ کے لیے نوکرانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہاں کے نوکر بھی نواب ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کسی نے بتایا کہ گلی کونے پر جو تمباکو فروش کی دکان ہے وہاں اپنا نام پتہ دے دو، ان کے پاس کوئی کام کی متلاشی آئے گی تو تمہارے پاس بھیج دیں گے۔ بس مرزا صاحب نے اپنی غوں غاں کر کے تمباکو فروش کو فرمائش نوٹ کرا دی اور اپنا پتہ دے دیا۔ آگے ان کی زبانی سنیے۔ تیسرے روز کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کھولا تو دیکھا کہ ایک خاتون کھڑی ہیں، اچھی خاصی معزز، لیکن کام کے اوقات کے باہر تو ہر کوئی شان کا لباس پہنتا ہے، کنجڑے قصائی تک سوٹ پہن کر صاحب بہادر بن جاتے ہیں۔ میں نے انہیں عزت آدر سے بٹھایا، گفتگو شروع ہوئی انگریزی میں۔ اسپیک انگلش؟ انگریزی بولتے ہو؟ محترمہ نے پوچھا۔ یس اسپیک انگلش، ہاں بولتا ہوں، میں نے کہا۔ ورک؟ کام؟ یس ورک، ہاں کام۔ کتنے گھنٹے؟ یہی 4-5 گھنٹے۔ تنخواہ؟ ان محترمہ نے سوال کیا۔ وہی جو عام طور پر ہوتی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہفتہ اتوار چھٹی؟ ہاں ہفتہ اتوار چھٹی۔ کب سے کام شروع کرنا ہے؟ جب سے آپ کا جی چاہے۔ آج ہی سے شروع ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں آج ہی سے شروع ہو سکتا ہے۔ ان محترمہ نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اس پر اپنا پتہ لکھ کر کہا، یہ لو، اس پتے پر آ جانا۔ تب جا کر بھید کھلا کہ وہ محترمہ خود ایک نوکر کی تلاش میں تھی۔ تمباکو فروش نے بتایا ہوگا کہ ایک صاحب آئے تھے، کسی کام کی تلاش میں ہیں، یہ رہا ان کا پتہ۔ وہ بیچاری نوکر کے لیے ترسی ہوئی خود میرے غریب خانے پر پہنچ گئیں۔ دوسرا واقعہ جو مرزا نسیم بیگ کے ساتھ گزرا نسبتاً زیادہ سنگین تھا۔ ان دنوں یہ 95 وکٹر ہیوگو ایونیو پر رہتے تھے۔ ایک روز شام بیگم کے ساتھ باہر نکلے تو چابی اندر ہی بھول گئے۔ دروازہ اس قسم کا تھا جو بند تو خود بخود ہو جاتے ہیں لیکن کھلتے چابی سے ہیں۔ واپسی رات کے 11 ساڑھے 11 بجے ہوئی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی ندارد۔ کریں تو کیا کریں؟ نیچے ڈیوڑی میں ایک بڑی بھی رہتی تھیں، ان سے عرض حال کیا۔ وہ تھوڑی بہت انگریزی جانتی تھیں، سمجھ گئیں اور ان کو مشورہ دیا کہ فائر بریگیڈ کے دفتر جاؤ، ان کے پاس لمبی سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان کی مدد سے کوئی شخص باورچی خانے کے روشن دان سے گھس کر اندر سے کنڈی کھول دے گا۔ آسان سی بات ہے۔ فائر بریگیڈ کا دفتر پچھواڑے ہی میں تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر معافی الضمیر سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک دو لفظ فرینچ کے، کچھ انگریزی، باقی اشارے۔ وضاحت کے لیے چٹ پر گھر کا پتہ لکھا، 95 وکٹر ہیوگو ایونیو۔ داروغہ صاحب نے اسے دیکھتے ہی سیٹی دی اور ایک بٹن دبایا، پھاٹک خود بخود کھل گیا اور 2 فائر بریگیڈ کے انجن باہر نکل پڑے۔ فائر مین پہلی منزل پر چوکس بیٹھے تھے۔ ان کو حکم رہتا ہے کہ سیڑھی یا لفٹ کا انتظار مت کرو، جوں ہی حکم ملے پانی کے پائپ سے پھسل کر نیچے آ جاؤ۔ چنانچہ ایک کے بعد ایک نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ مرزا صاحب کو صورتحال کا احساس ہوا، بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے، ان کو ہاتھ کے اشارے سے روکا، لیکن جس کو روکتے وہ ان کا ہاتھ ایک طرف ہٹا دیتا تھا اور کہتا، 95 وکٹر ہیوگو ایونیو، یعنی یہ کہ تمہارے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھر کا پتہ معلوم ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ انجنوں پر سوار گھنٹیاں گھنٹے بجاتے روانہ ہو گئے۔ ان کے شور سے سارے محلے میں جاگ ہو گئی اور لوگ چونک کر کھڑکیوں میں سے جھانکنے لگے کہ کیا افتاد آن پڑی۔ بعضوں نے فائر بریگیڈ دیکھ کر فرض کر لیا کہ آگ لگی ہے اور شور مچانا اور دھڑا دھڑ باہر چھلانگیں لگانا شروع کر دیا۔ ایک فائر مین نے ان کے فلیٹ کی کھڑکیوں پر پانی کا تڑیڑا بھی دینا شروع کیا اور دوسرا کلہاڑا لے کر اوپر چڑھ گیا، لیکن آگ نہ دھواں کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ ہجوم میں ایک صاحب انگریزی دان بھی تھے۔ ان کو مرزا صاحب نے بتایا کہ چابی اندر رہ گئی ہے، فقط اس کو نکالنا ہے۔ للہ ان سے کہیے کہ اتنے کھڑاک کی ضرورت نہیں، فقط ایک آدمی اندر گھس کر دروازہ کھول دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ لوگ بکتے جھکتے چلے گئے اور رپورٹ کی کہ ان صاحب کے ہاں تھا کیا جسے آگ لگتی۔ ناحق غلط اطلاع دے کر ہمارے کام کا نقصان کیا ہے، ان سے ہرجانہ لیا جائے۔ بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا۔ ہماری گلی کے سرے پر ایک بہت پرانی بلڈنگ تھی، 18ویں صدی کے اوائل کی، کسی امیر کی حویلی رہی ہوگی۔ اس کے پھاٹک پر ایک بورڈ ہم نے دیکھا، سورٹی ڈی ووئٹریس۔ ہم نے جی میں فرانس والوں کی تعریف کی کہ اپنی تاریخی عمارتوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ نے بورڈ لگا دیا ہے کہ کوئی اسے گزن نہ پہنچائے۔ اس گلی میں آگے جا کر ایک اور عمارت کے پھاٹک پر یہی لکھا دیکھا، وہ بھی پرانی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ گویا محکمہ آثار قدیمہ نے تہیہ کر لیا ہے کہ پیرس کی عمارتوں کی پرانی شان برقرار رکھی جائے۔ لیکن بڑی سڑک پر ہم مڑے تو ایک بالکل نئی عمارت کے ماتھے پر یہ بورڈ دیکھا۔ اب ہم چکنم میں پڑ گئے کہ اس سے آثار قدیمہ والوں کا کیا تعلق۔ آخر ایک صاحب سے پوچھا، وہ بہت ہنسے اور کہنے لگے، یہ تو ہر دوسرے گھر کے پھاٹک پر لکھا ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے موٹر نکلے گی، کوئی صاحب اپنی گاڑی سامنے کھڑی کر کے راستہ بند نہ کریں۔ ایک اور نوٹس ایک دیوار پر نظر آیا، ڈیفینس ڈی افائچر۔ آخری لفظ کا مطلب تو ہوا افریقہ
اور ڈیفنس کا مطلب سب جانتے ہیں۔ ہمیں یاد آیا کہ الجزائر کی جنگ کے دنوں میں فرانسیسیوں کا جن سنگھی طبقہ اس بات کے لیے مظاہرے کر رہا تھا کہ افریقہ کی حفاظت کرو، یعنی حریت پسندوں کی شورش کو دباؤ، افریقہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھو۔ یہ نعرہ جو جا بجا ہر سڑک پر لکھا نظر آیا تو ایک فرینچ دان دوست کے سامنے ہم نے سامراجی فرانسیسیوں کی ذہنیت کا ماتم کیا۔ اس نے کہا تمہارا جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن اس فقرے کا مطلب ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے۔ شانزلیزے پر ایک جگہ بہت سی چمکیلی کاریں کھڑی نظر آئیں، اوپر موٹے لفظوں میں لکھا تھا اوکیژنز۔ ہم حیران کہ اس لفظ کے استعمال کا یہ کون سا موقع ہے۔ کئی دن کے بعد بھید کھلا کہ اس کا مطلب ہے سیکنڈ ہینڈ۔ وہ ساری موٹریں سیکنڈ ہینڈ تھیں اور برائے فروخت تھیں۔ دم تحریر ہماری زباندانی کی زنبیل میں بونژور، صبح بخیر، بلکہ دن بخیر کے علاوہ جو الفاظ ہیں ان میں ایک سورٹی بھی ہے، کیونکہ یہ ہر جگہ، ہر عمارت میں، زمین دوز ریلوے کے اسٹیشنوں پر، سنیماؤں میں، عجائب گھروں میں لکھا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایگزٹ، یعنی باہر جانے کا راستہ۔ ہاشم نے کہا اسے مت بھولنا، بڑے کام کا لفظ ہے۔ کوئی افتاد آن پڑے تو کم از کم یہ تو جان لو گے کہ کدھر کو بھاگنا ہے۔ اور واقعی ہم سورٹی کے نشانوں کے ساتھ ساتھ چلتے ایک جگہ دم لینے کو رکے، بلکہ روکے گئے۔ تب پتہ چلا کہ ہم فرانس کی حدود سے باہر آ گئے ہیں۔ ایک انگریز سارجنٹ ہمارا شانہ ہلا کر کہہ رہا تھا نو انٹری، پہلے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ میاں جی۔ متفرقات پیرس۔ پیرس میں جس روز ہم اترے اسی روز جاڑے نے نزول اجلال کیا۔ جانے کس نے موسم کو خبر کر دی تھی کہ ایک غریب الدیار ہلکا سوٹ پہن کر گھر سے نکلا ہے، خیمہ و خرگاہ بھی نہیں رکھتا۔ اس عروس البلاد میں بلانے والے اسے 40 فرانک روزانہ دیں گے اور بھوکا ماریں گے، کیونکہ اتنا تو اس کے ہوٹل کا کرایہ ہی ہے۔ میں نہ پیتا ہے نہ پینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ پہلو میں دل گرم ضرور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کبھی تھا، کیونکہ وہ بھی لوگوں کی سرد مہریوں کے تھپیڑے کھا کھا کر شیرے گرم رہ گیا ہے۔ بقول انگلستان کے آغا حشر ولیم شیکسپیئر کے چل اے ہوائے زمستاں چل اور زور سے چل، تو سرد مہری احباب سے زیادہ نہیں۔ کہہ نہیں سکتے کہ پیرس کی کس بات پر ہمارا دل آیا۔ خوباں تو یہاں کے جیسے بھی ہوں، لیکن ہمیں سین کے ساحلوں کی آوارہ گردی، پرانی کتابوں، نقشوں اور تصویروں کی سیر دریا، دکانوں کے ذخیرے اور شاہراہ سان مشال سینٹ مائیکل کا ماحول خاص طور پر بھائے۔ درسگاہوں کا ماحول ہم آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ جور استاد، سخت گیر وارڈن، آپ منچلے ہیں تو اونچی دیواریں پھاندیے، کمندیں پھینکیے ورنہ۔ لیکن سوربون کے طالب علموں کو فرانس کی روایات آزادی سے حصہ وافر ملا ہے۔ ان طالب علموں میں گورے بھی ہیں، کالے بھی۔ دیواریں رنگ جو برطانیہ میں کم اور امریکہ میں بہت اونچی ہے، فرانس میں وجود نہیں رکھتی۔ کالوں کو دیکھا کہ شکلیں تو ہم ایسی، لیکن نصیب سکندری، ہر زاغ کی چونچ میں ایک ایک دو دو انگور، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن، اے میاں کیوں اتنی دیر کر کے آئے، اب ہمیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ یہاں کے لوگ بھی طالب علموں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ اگر کسی ڈرامے یا شو کا ٹکٹ 10 یا 20 فرانک ہے تو طالب علم کا 1 فرانک بھی بہت جانا جاتا ہے۔ یہ بیچارے بھی قلندرانہ زندگی کے عادی ہیں۔ کوچہ ساں مشال کے 2 رویہ سستے کیفوں کی قطاریں ہیں۔ طالب علموں کے غول باہر لگے ہوئے مینیو پڑھ کر کم خرچ کھانوں کا انتخاب کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر تو چمچے اور پلیٹ کے جھنجھٹ میں نہیں پڑتے۔ ہاتھ میں سینڈوچ ہے، جب ذرا گردن جھکائی کھا لیا۔ اس آزادی اور شان قلندری کی توقع لندن، آکسفورڈ یا کیمبرج کے طالب علم سے نہ رکھیے۔ حسن کی شوخیاں اور عشق کی گرمیاں یورپ کے لیے نئی بات نہیں۔ اب تو پردے پر پردہ اٹھ رہا ہے، لیکن اتنا ہم کہیں گے کہ پیرس میں لندن کا سا ابتذال نہیں۔ لندن میں تو سیدھی سادی جسم فروشی ہوتی ہے، پیرس میں لب و کنار کی دعوتیں ضرور ہوتی ہیں، چھاتی سے لگا چوم لیا ہو گئے چپکے، لیکن غنڈہ گردی اور بیسوا پن نہیں۔ عاشقی بھی سلیقے کی اور فاسقی بھی سلیقے کی۔ ادھر ہمارے پیرس سے جانے کے دن قریب آتے جا رہے تھے، یعنی گاؤں کنارے باجا باجے لندن دیس بسانا ہوگا، ادھر پیرس سے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ خود بخود دل میں ہے یہ شہر سمایا جاتا۔ شہر تو ہم نے اور بھی دیکھے ہیں، لیکن جو بات پیرس کی ہے وہ اور کہاں ہے۔ ہوا میں شراب کی تاثیر، زبان نہیں آتی، بھلے سے نہ آئے، آخر گزارا چل ہی رہا ہے۔ 6 سال پہلے ہم نے پیرس قطعی مسافرانہ یعنی سیاحانہ دیکھا تھا،
ایک ٹورسٹ بس میں بیٹھ گئے تھے اور اس نے شہر میں گھما دیا تھا کہ یہ نپولین کا مقبرہ ہے، یہ محراب فتح ہے، یہ نوتری ڈیم کا گرجا ہے اور وہ لوور کے در و دیوار ہیں، دور سے دیکھ لو پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ یہ تو کچھ دیکھنا نہ ہوا۔ اس بار ہم نے اپنے شوق کو رہبر بنایا اور اپنی ٹانگوں کی سواری پسند کی۔ نوتری ڈیم یا نوتری دامے کو جی بھر کے فرصت سے دیکھا۔ مذہبی سروس میں بھی پچھلی بینچوں پر بیٹھے اور اس کی عظمت و جبروت کا نقش دل پر لے کر اٹھے۔ پیرس میں یہ سب سے محترم عبادت گاہ ہے، لیکن ہم تو اسے وکٹر ہیوگو اور اس کے ناول نوتری ڈیم کا کبڑا کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہاں ایک زمانے میں جیوپیٹر کا مندر ہوا کرتا تھا۔ اس کی جگہ 12ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے درمیان یہ گرجا تعمیر ہوا۔ ذرا اس کی رفت کو دیکھیے اور وسعت کو دیکھیے، اس کی پیشانی کے مجسموں کو دیکھیے، اس کی رنگین منقش کھڑکیوں کو دیکھیے، بلند و بالا ستونوں اور مخروطی چھت کی زیبائش پر نظر کیجیے۔ جانے کتنے برس اس کام میں لگے ہوں گے۔ فرانسیسی لوگ اپنی زبان پر ایسا فخر کرتے ہیں کہ شاذ و نادر ہی کہیں انگریزی کا کوئی نوٹس ملتا ہے، لیکن نوٹرے ڈیم کے دروازے کے پاس جو نوٹس ہے وہ انگریزی میں ہے۔ یہ میوزیم نہیں ہے، خانہ خدا ہے۔ یہاں ڈھنگ کا لباس پہن کر آؤ، اسے کھیل کا میدان یا ساحل بحر مت تصور کرو کہ کچھ پہنا پہنا نہ پہنا نہ پہنا۔ لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ خطاب دنیا کی سب سے امیر لیکن نو دولتی قوم امریکہ سے ہے۔ یا پھر ایک تحریر ایونیو بوسکے کی ایک دیوار پر انگریزی میں نظر آئی، یو ایس گو ہوم۔